इंस्ट्रक्शन को दे दिया गया। जो चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था जिसका नाम अनवर शाह साहब थे, उनको इन्होंने पहले क्या किया कि उसको ओएसटी कर दिया, और उसके बाद जो डीजी था उसने सारा रिकॉर्ड जो है उसको सील कर दिया और ताला लगा दिया। हमने जब बार बार कहा कोर्ट को कि जी ये हमें एविडेंस चाहिए, जो सारा एविडेंस मंगवाएं, तो पहली दफा जो सेकंड हेयरिंग थी उसमें उन्होंने आके कहा कि जी डीजी बदल दिया गया है और ये चट्ठा साहब को लगा दिया गया नया डीजी एंटी करप्शन, जो कि सनाउल्लाह का राइट हैंड मैन है, और अब वो रिकॉर्ड देगा। इसके ऊपर जज साहब ने गुस्सा खाया और उन्होंने कहा कि मैं अब अपने प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स भेजूंगा। उन्होंने अपने प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स भेजे, और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स ने जब वो कमरा खुला और ताला खुला तो देखा गया कि एविडेंस सारा गायब हो चुका है, और चंद सफ़े 11 सफ़े रह गए थे उस सारे एविडेंस के, बाकी सारा कुछ चोरी हो गया। और ये बात का इंकशाफ खुद ही डीजी ने भी किया और ऐलान भी कर दिया कि अब मैं इसके ऊपर इंक्वायरी करूंगा, यानी खुद ही चोर और खुद ही मुनसिफ बनने की इरादे से। मेरे लिए ये एक इतना बड़ा हमारे लिए सानिया था कि सारा एविडेंस जो है उसको इन्होंने खुर्द-बुर्द कर दिया कि जब हाई कोर्ट का ऑर्डर पता चला कि जी हाई कोर्ट ने सीसीपीओ को दोबारा लगाया है, तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं सीसीपीओ से पूछूं कि आपकी कब आपकी अपॉइंटमेंट हो गई है, क्योंकि हमारी जो जीआईटी है विच इज द रियल जीआईटी, जो उस वक्त हुकूमत थी और उसने हुकूमत ने ये सारा कुछ किया था, जीआईटी बनाई थी विच इज अ लीगल जीआईटी, तो हमने तो ऑलरेडी उस पर हमें ट्रस्ट था कि ये बंदा जो, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कब तक ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी अभी तक मेरे ऑर्डर्स नहीं आए। वो आपने सारा टेप सुना जिसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं पूछी गई, उसमें मुझसे सवाल पूछे गए कि कंसर्न क्यों था। अरे भाई मुझे कंसर्न नहीं होगा तो क्यों नहीं कंसर्न होगा, वजह यह है कि खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, खान साहब की सारी जो इन्वेस्टिगेशन है उनके आपने बंदे भी गायब कर दिए, उसके बाद जिन लोग जो एविडेंस है उसको भी गायब कर रहे हैं आप। तो हमें तो बिल्कुल किसी तरीके से किसी और पे ट्रस्ट नहीं था, और हमें उम्मीद थी कि अब सीसीपीओ के वापस आने से, यानी डोगर के वापस आने से हम दोबारा अपना जेआईटी जो है वो शुरू कर देंगे। मुझे तो, मैं सख्त मजम्मत करती हूँ, मैंने खान साहब के सामने आके बताया कि जी मुझे इतनी तकलीफ हुई कि जी फेयर ट्रायल एक्ट के मुताबिक मैं एक सिटीजन हूँ इस पाकिस्तान का, मेरा वो चादर और चार दीवारी तो जो पामाल करनी थी इन लोगों ने, हम खवातीन के लिए तो हम सारी औरतें जो हैं इनके शर से नहीं बच सकते। जिस तरह इन लोगों ने टेपिंग करनी शुरू कर दी है, वजह यह कि जिस तरह आपने फरमाया फेयर ट्रायल एक्ट के मुताबिक ये कैसे टेप कर सकते थे हमें, हाउ कुड ही टेप, क्या इन्होंने इजाजत ली थी, क्या ये सनाउल्लाह जो इंटीरियर मिनिस्टर है ये किसी जज के पास गया था, इसने जाके जज से इजाजत ली थी? आई वांट टू नो अबाउट इट। और मैं इंशाल्लाह खान साहब को बताया मैं कि मैं कोर्ट में जा रही हूँ और मैं कोर्ट के अंदर से जाके ये सारे सवालों का जवाब दूंगी कि ये आईएसआई, आईबी या पुलिस में से किसने टेप किया और फिर किस तरह रिलीज किया, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि मेरा जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं, जो मेरा राइट है, वो उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ। जी शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन। मैं आज अपनी सुप्रीम अदलिया से मुखातिब हूँ। 4 महीने पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसी फेयर ट्रायल्स एक्ट के तहत मैंने एक पिटिशन दायर की थी, और उसमें वो पिटिशन क्या दायर की थी कि टेप्स निकली, ऑडियो टेप्स निकली कि मैं जब प्राइम मिनिस्टर था, मेरे प्राइम मिनिस्टर होते हुए मेरी जो बातचीत कर रहा था मैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, वो मेरी ऑफिशियल लाइन थी, उस लाइन का टेप किया गया, और जो मेरी आजम खान से बात हो रही थी उसको डॉक्टर करके और उसको रिलीज किया गया। उसके अलावा बुशरा बेगम वो ऑफिशियल लाइन से किसी से बात कर रही थी, उनकी भी टेप करके वो जो उनकी बातचीत थी, जो कॉन्वर्सेशन था, उसको भी डॉक्टर करके चेंज करके और 2 दफा वो रिलीज की गई। तो मैं इसलिए ये अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को कि मेरा तो चले, एक तो ये है कि जो डॉक्टर साहबा ने कहा कि ये हमारे फंडामेंटल राइट की वायलेशन है। हर इंसान का बुनियादी हक है आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी प्राइवेसी और हमारी डिग्निटी प्रोटेक्ट करने की। आइन हमारी डिग्निटी
اور پریویسی پروٹیکٹ کرتا ہے. تو ایک تو یہ میں اپنی بیوی بشرا بیگم کی طرف سے کہ ان کا رائٹ وائلیٹ ہوا, میرا رائٹ وائلیٹ ہوا, لیکن اس سے بھی زیادہ اگر پرائم منسٹر آفیشل بات کر رہا ہے اپنی لائن سے, اپنے پرنسپل سیکرٹری سے, اگر وہ ٹیپ ہو رہا ہے اور اس کو پھر ریلیز کر رہے ہیں, تو یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے خلاف ہے. کوئی بھی ملک کی امپورٹنٹ چیز ہو جو اپنی سیکیور لائن سے بات کروں اور وہ نکل جائے اس طرح, تو یہ تو بڑا خطرناک ہے ملک کے لیے. کوئی بھی پرائم منسٹر کی بات چیت نکل جائے, اور اس کے بعد شہباز شریف کی اور وہ مریم کی بھی کوئی آڈیو ٹیپ لیکس نکلی, اور اس کے اندر بھی اس میں تو خیر اور باتیں ہو رہی تھی. تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ یہ تو ایک اب پوری معاشرے میں ایک بیماری پھیل گئی ہے. ہر جب کوئی کسی کو بلیک میل کرنا ہوتا ہے اس کی ٹیپ نکلاتی ہے. سپریم کورٹ کے جج کے اوپر ان کی پرویز لائی کی وہ کو ٹیپ نکلائی, اور وہ صرف بلیک میل کرنے کے لیے, کیونکہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم ایشو ہے 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانا. یہ ساری قوم اب دیکھ رہی ہے کہ کیا آئین کے اوپر ہماری عدلیہ 90 ڈیز میں 90 دن میں الیکشن کروا سکے گی یا نہیں کروا سکے گی. اور یہ اب عدلیہ کو بلیک میل کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. اور انٹیریئر منسٹر, ملک کا انٹیریئر منسٹر خود بیٹھ کے ایک فون ٹیپ کی بات کرتا ہے, جب ڈائریکٹ اس کی ذمہ داری تھی کہ یہ ہوا کیسے فون ٹیپ. کیا اس نے پرمیشن لی تھی کسی عدلیہ سے, کسی ہائی کورٹ کے جج سے اجازت لے کے یہ فون ٹیپ کیا تھا؟ اور اس سے بھی آگے چلے جائیں کہ ہمارے ملک کے اندر اب جو میں شروع بات کی تھی, ڈیپ فیک ویڈیوز بنی ہوئی ہیں جو بلیک میل کیے جا رہے ہیں. میں 3 اپنے سینئر پارٹی لیڈر جانتا ہوں جن کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. اس کے بعد سب کو یاد ہے کہ مریم نواز نے بیٹھ کے ایک اناؤنس کیا کہ میرے پاس آڈیو ٹیپس ہیں یا ویڈیو ٹیپس ہیں ججز کے اوپر, وہ ارشد ملک کا جو کیس تھا. اس کے بعد ریٹائرڈ جسٹس ثاقب نثار کی ایک آڈیو ٹیپ نکلی جو بعد میں پتہ چلا کہ فیک تھی, یعنی جوڑی ہوئی تھی, جو ڈیپ فیک تھی, یعنی اس کو پیس ٹوگیدر کیا ہوا تھا. اور اس کے علاوہ اب تو جنرل باجوہ نے بھی کہہ دیا کہ میرے پاس ٹیپس ہیں. تو یہ کیا اس ملک میں کنٹرول کرنے کے لیے, لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے؟ اور اب ٹیکنالوجی ادھر چلی گئی ہے تو یہ تو کوئی بھی اب کر سکتا ہے. آپ ڈیپ فیک ویڈیوز جو ہیں اس کی کبھی ٹیکنالوجی دیکھ لیں, کسی کے اوپر بھی آپ یہ ٹیپس بنا سکتے ہیں اور آپ ان کو بلیک میل کر سکتے ہیں. اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا اپنے سپریم کورٹ کو کہ 4 مہینے پہلے میں نے یہ پٹیشن دائر کی تھی. ایز ایکس پرائم منسٹر میری سیکیور لائن کو ٹیپ کر کے اور پھر اس کو ڈاکٹر کر کے پبلک میں دکھایا گیا, اور پھر یہ جو بار بار بلیک میل کرنے کے لیے کہ جی ہم آپ کی فون ٹیپ کر کے آپ کی کوئی ٹیپس نکال دیں گے. اور یہ جو ڈاکٹر یاسمین کا ہوا یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ان کا یہ صرف اور صرف یہ جو انکوائری ہو رہی ہے, یہ جو جے آئی ٹی کی انکوائری ہے میرے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا, صرف اس کو اب سیبوٹاج کرنے کے لیے کیا گیا. کیونکہ سارے آفیسرز کو انہوں نے ڈرا دھمکا کے جو جے آئی ٹی کے تھے ان کو تو پیچھے ہٹا دیا. جو 2 آفیسرز رہ گئے تھے, جس میں ایک یہ سی سی پی او ڈوگر تھے جو ہیڈ کر رہے تھے انکوائری, یہ رہ گئے تھے جو کھڑے تھے اور عدالت میں جا کے یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو فائنڈنگز ہے جے آئی ٹی کی, اس میں واضح ہو گیا کہ وہ جو سارا انہوں نے پہلے سے سازش کی ہوئی تھی کہ جی ایک شوٹر ہے, دینی انتہا پسند ہے, وہ سب خود کچھ ختم ہو گیا. کیونکہ جے آئی ٹی میں عدالت میں جا کے جو فائنڈنگز دی ہیں کہ 3 شوٹر تھے اور یہ پورا پلان کر کے ہوا تھا, تو اس کو ختم کرنے کے لیے, ڈوگر کو ہٹانے کے لیے یہ اب نکلی. جس طرح سپریم کورٹ کے جج کو پریشرائز کرنے کے لیے وہ رانا ثناءاللہ نے وہ نکوالی ہے, وہ جو بھی آڈیو, اب یہ ڈوگر کو ہٹانے کے لیے کر رہے ہیں. اور اس میں جو اصل خوفناک بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آفیسر پوسٹ کیے یہاں, یہ جو چٹھا اس کو خاص لے کے آیا اینٹی کرپشن کا ہیڈ بنانے کے لیے, جو ہمارا سخت مخالف ہے, ان آفیسرز کو یہاں الیکشن کمیشن نے ایک ہی دن میں
ان آفیسرز کو ساروں کو ٹرانسفر کر کے یہاں کیا اور یہاں سے آفیسرز ٹرانسفر کیے. وہ سارے آفیسرز 23 میں سے 17 آفیسر ہیں جنہوں نے ہمارے 25 مئی کو ہمارے پر تشدد کیا. یہ جو سی سی پی او انہوں نے لگایا ہوا کامیانہ, اس کے ڈاکٹر یاسمین نے ایویڈنس دی ہوئی ہے کہ 25 مئی کو جو ہمارے لوگوں پہ تشدد کیا گیا اس میں یہ کامیانہ کا نام دیا گیا. اس کو فوری طور پہ لے کے آئے ہمارے اوپر پھر دباؤ, جھوٹی ایف آئی آرز کیسز کرنے کے لیے, ڈرانے دھمکانے کے لیے, ورکرز کو ڈرانے کے لیے. تو یہ تو کوئی نیوٹرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہی نہیں ہے. اور یہ تو گورنمنٹ آئی ہے کہ ایجنڈا کے اوپر ہے کہ بجائے ہم اپنی گورنمنٹ ہٹا رہے تھے, ہم نے ڈیزالو کی. مقصد تو یہ تھا کہ پاکستان میں الیکشن ہو تاکہ یہ جو معاشی بحران ہے اس سے ہم نکلیں. ہمارا تو یہ مقصد تھا. یہ مقصد تو نہیں تھا کہ اس گورنمنٹ کو ہٹا کے یہ سارے جو ہمارے مخالف وہ لوگ جنہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا ان سب کو اوپر لے آئے. اور جو جے آئی ٹی میرے اوپر بنی تھی, جو پنجاب گورنمنٹ نے بنائی تھی, اس جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کریں اور آ کے اس کا ریکارڈ پہلے سیل کریں اور پھر ریکارڈ میں سے سارا ریکارڈ غائب کر دیں. صرف 11 صفحے رہ جائے اس کے, اور اوپر وہ آدمی کو بٹھا دیں جس نے آتے ساتھ ہی اس کی مشن یہ تھی کہ جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کیا جائے تاکہ کسی کو نہ پتا چلے کون اس کے پیچھے تھا جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی. اور یہ ساری آڈیو لیک اس لیے ہوئی ہے جس طرح کہ سپریم کورٹ کو بھی بلیک میل کرنے کے لیے آڈیو پہلے ہوئی ہے. تو میں آخر میں پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم اپنے سپریم کورٹ کو درخواست کرتے ہیں کہ 4 مہینے پہلے میں نے پٹیشن کی تھی, پھر میں نے پچھلے ہفتے اس کو پھر سے کہا کہ اس کو سنا جائے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ہمارے معاشرے کو بچائیں ان بلیک میلر سے, ان لوگوں کو سامنے لے کے آئیں. کون ذمہ دار ہے کہ اس معاشرے کے اندر بجائے یہ کہ یہ اس ملک کے صاف اور شفاف الیکشن کروا کے اس ملک کو آگے لے کے جائے, جمہوریت کی طرف لے کے جائے, یہ معاشی بحران سے نکالیں. جو لوگ تباہ ہو رہے ہیں اس وقت مہنگائی سے, جو لوگوں کا آج جتنا برا حالات ہیں پاکستانی قوم کے کبھی تھے ہی نہیں, جو انہوں نے جس طرح 11 مہینے کے اندر ایک لوگوں کا معاشی قتل کیا. تو بجائے ادھر لے جانے کے جس لیے ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کی تھی کہ یہاں الیکشنز کروا کے اس ملک کو اس بحران سے نکالیں, یہ الٹا اس کو استعمال کر رہے ہیں ہمیں کراش کرنے کے لیے. اور یہ جو میں جے آئی ٹی کا پھر آخر میں یہ کہتا ہوں, یہ جو انہوں نے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے, اس کا مقصد یہ کہ طاقتور, جو میں کہتا تھا وہ 3 لوگ ملوث تھے, میرا کوئی بھی تھوڑا سا بھی شک ہو اور کسی کا بھی شک, وہ سب ختم ہو جانا چاہیے کہ وہ لوگ یہ جو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہی ملوث تھے میرے قتل کرنے میں. تو میں اپنی عدلیہ سے آج امید رکھتا ہوں. میں نے پھر سے پچھلے ہفتے پھر سے کہا کہ میری پٹیشن سنی جائے. ڈاکٹر یاسمین وہ کل اس کا کیس کریں گی, عدالت میں بھی جائیں گی جو ان سے کیا گیا, جو فیئر ٹرائلز ایکٹ کے اندر اس کی جو وائلیشن ہوئی. شکریہ. تھینک یو سر.